تو یہ محمود صاحب ہیں. ابھی ممکن ہے کہ ہم اس میں اصل نام بھی استعمال کریں یا کبھی پھر ہم فرضی نام بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں مصلحتاً. محمود صاحب کراچی سے کہہ رہے ہیں پوری زندگی محنت مزدوری کی ہے, اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا, اب میں بڑھاپے سے ڈرتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہیں میں دوسروں کا دست نگر نہ ہو جاؤں, چاہے وہ میرے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں. یعنی خلاصہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی دعا بتائیں کہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں, مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں وسیم بھائی, فرضی ناموں کے ساتھ ہو, کسی بھی نام کے ساتھ ہو, لیکن یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. صحیح. تو الحمدللہ جب یہاں سے بات جاتی ہے نا تو بہت سی تسکین ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کی. بالکل ایسے. اچھا, نمبر ایک میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ بعض اوقات نا ایک شخص بڑی لاپرواہی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. نہ اولاد کا حق, نہ اولاد کے حقوق کا خیال ہوتا ہے, نہ گھر والوں کے, اور جس طرح وہ چاہتا ہے اسی طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے. صحیح ہے. اور جب اولاد کو ٹائم دینے کا وقت ہو تو اس وقت ٹائم نہیں دیتا. نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے نا تو پھر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. جب وہ چاہتا ہے کہ جی, جب وہ چاہتا ہے کہ میری گھر والی میں اس سے کچھ بات کروں, جب وہ چاہتا ہے اپنی اولاد سے بات کروں, تو پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اگر ایسی سچویشن کسی کے ساتھ ہو تو اسے چاہیے کہ دیر آیت درست آیت, کم از کم یہ کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کی کوشش کرے, مزید وقت ضائع نہ کرے. جی, مزید وقت ضائع نہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ اگر سچویشن ایسی ہے کہ پوری زندگی خیال رکھا اپنی اولاد کا, گھر والوں کا, ان کے تمام رائٹس جو ہے ان کو پورا کیا, اس کے باوجود بھی اگر خدشہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی, یا میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری پراپرٹی ہے تو میں ساری اولاد کو دے دیتا ہوں, اچھا خود بے فکر ہو کر بیٹھ جاتا ہوں, اور یوں سمجھ لیجیے کہ پھر ان کی طرف میں تکتا ہوں کہ مجھے وہ کچھ نہ کچھ دیں. تو ایسا بھی نہ کریں, اولاد کو ضرور دیں لیکن بڑھاپے کا آسرا کچھ نہ کچھ اپنے لیے, گھر والوں کے لیے ضرور رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو میں اولاد سے بھی کہوں گا کہ خدا نخواستہ باپ نے آپ کے حقوق کو پورا نہیں بھی کیا تو ایسا نہیں کہ جو والد کے حقوق آپ پر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. صحیح. وہ اگر اس نے غلط کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوچھ گچھ ہوگی اس کی. ابھی وہ سورہ لقمان کی آیت سے آغاز ہوا نشریات کا, تو اس میں یہ تھا کہ اگر وہ شرک پر بھی آمادہ کرنا چاہیں تو ان کی یہ بات نہ مانو, لیکن احترام پہ پھر بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس سے بڑی بات کیا یعنی والدین کے ساتھ کوئی صورت ایسی شریعت نے بتائی نہیں ہے کہ آپ بدتمیزی کریں. اگر کوئی صورت ہوتی تو شرک والی میں آ جاتی, اس سے بڑا, اس سے زیادہ کیا ہوگا. بلکہ میں یہاں تک کہوں آپ کو, یہ بڑی ایک حساس بات ہے کہ اگر والدین مشرک ہیں یا کافر ہیں تو آپ ان کو عبادت گاہ تک نہیں لے جائیں گے, لیکن وہاں سے واپس لے آئیں گے. اچھا. جی جی جی. اور کوئی صورت ایسی نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا وسیم بھائی, آپ کسی بات پر تنگ ہوتے ہیں نا کسی, تو اف کہتے ہیں, اف, تو فلا تقل لہما اف, یہ قرآن کی آیت ہے. جی جی جی. ان سے اف تک نہ کہنا, جو کہ سب سے ہلکا جملہ ہے. تو اگر والدین کی کیئر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے اتنا عطا فرمائے گا کہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا. اب آ جائیے اس پر. میں کہوں گا کہ میرے بھائی آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے تو پھر تو انسان بھی حیا کرے گا نا. آپ ڈرے بالکل نہیں, نہ خوف کھائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پر توکل کریں. اور یہ دعا جو میں دے رہا ہوں یہ وسیم بھائی نہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہے نہ میرے منہ سے, نہ کسی آج کل کے مولوی صاحب کے منہ سے نکلی ہے. یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے. ابو داؤد شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں, اور اس وقت اسکرین پر بھی آنا شروع ہو رہے ہوں گے. اور میں اسے لفظ بلفظ بھی دہراتا ہوں, پھر ایک ساتھ دہراتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ دہرا سکیں. جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ دہرائیں تاکہ آپ کی زبان پر یہ کلمات چڑھنا شروع ہو جائیں, جاری ہونا شروع ہو جائیں. انشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم. اس کا فوٹو بھی کھینچ لیں تاکہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ میں رہے.
اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں محتاجی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں مال کی کمی اور ذلت سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. کتنی جامع اور معنی دعا ہے. اب یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ گئے. جب اس کی پناہ چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے سارے کام خود بخود ہونا شروع ہوں گے اور کوئی بدتمیزی آپ سے نہیں کرے گا اور اللہ رب العالمین اپنے سوا کسی کا محتاج بھی نہیں فرمائے گا. نمازوں کی پابندی کے ساتھ اسے فجر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد اسے صرف 5 مرتبہ پڑھ لیں اور جے نماز پر بیٹھ کر اس کے ترجمے کو پیش نظر رکھ کر پڑھیں. اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. درود شریف میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب تک درود پاک نہ پڑھا جائے تو دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، بارگاہ قبولیت تک نہیں پہنچتی. اس لیے ضرور پڑھا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاب، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. وہاب کا معنی ہوتا ہے بہت دینے والا. اچھا صحیح ہے نا، بہت دینے والا. ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز کسی کو ہبہ کر دی. اچھا وہاں سے وہاب بہت دینے والا. یا وہاب پڑھے کثرت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم کو پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور جن کے بھی یہ مسائل ہیں سب کو اپنے سوا کسی اور کی محتاجی سے محفوظ و مامون فرمائے. الہ آمین. بہت شکریہ، بہت نوازے.